بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 175واں دن 25 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حسن سیرت، پاکیزہ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے آراستہ کیا تھا، وہیں ظاہری خوبصورتی بھی بے مثال عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی، بال مبارک ہلکے گھنگریلے، آنکھیں بڑی سرمگی اور اس میں خوبصورت لال ڈورے تھے، دانت مبارک موتی کی طرح چمکدار تھے، داڑھی مبارک خوب گھنی تھی، دونوں مونڈھے بڑے اور مناسب تھے، سینہ مبارک قدر وسیع لیکن پیٹ کے بالکل برابر تھا، ایڑی مبارک گوشت سے پر، قد مبارک درمیانی، جسم مبارک مناسب ترتیب پر اور اعضاء نہایت ہی مضبوط تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و صورت کے پیکر اور حسن و جمال کے نمونہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چاندنی رات میں چاند کو دیکھتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، تو خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین نظر آتے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گنے کا رس۔ اللہ تعالی نے ہمارے فائدے کے لیے زمین سے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی، ان میں سے ایک گنا بھی ہے جو دیکھنے میں بانس کی طرح ہوتا ہے مگر اس کے اندر بھرپور رس ہوتا ہے جس سے شکر وغیرہ تیار کی جاتی ہے اور پھر بے شمار مٹھائیاں اور حلوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے گنے کے رس میں بڑی شفا رکھی ہے، اسی لیے اطباء اور ڈاکٹر مریضوں کو اس کا رس پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آخر بانس جیسے اس گنے میں مفید رس کون پیدا کرتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی نے اپنی قدرت سے اس میں میٹھا رس پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ شکر گزار بننے کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا محفوظ کی ہے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصحک واحفظ وصیتک۔ ترجمہ، اے اللہ تو مجھے کثرت سے شکر کرنے والا اور کثرت سے آپ کو یاد کرنے والا اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا اور آپ کی وصیتوں کو یاد رکھنے والا بنا دیجئے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ کامل ایمان والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اپنے بچے کا انکار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے گا، یعنی یہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور قیامت کے دن اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا لباس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشمی لباس پہنیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ فائدہ،
بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، بلا شبہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ تعالی بڑے علم و حکمت کا مالک ہے۔